اسلام آباد میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوزدار میں پیش آنے والا اسکول بس حملہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کو ہماری اقدار پر حملہ قرار دیتے ہوئے دونوں افسران نے واضح کیا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ دشمن نے ہارڈ ٹارگٹ میں ناکامی کے بعد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے اور 20 برس سے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے شواہد پر مبنی ڈوزیر اقوام متحدہ کو پیش کیا تھا، جبکہ 2016 میں بھی ایسے ثبوت دیے گئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خوزدار حملے میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کو دکھائیں اور کہا کہ بھارت فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ مختلف واقعات میں گرفتار دہشت گردوں نے خود بھارت کے کردار کا اعتراف کیا ہے۔ یہ سب کچھ بھارت کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں پیش آئے کئی واقعات کی تفصیلات بھی دیں جن میں مزدوروں کو شہید کرنا، مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنا اور جعفر ایکسپریس پر حملہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت فتنہ الہندوستان کے ذریعے پورے بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا اسلام یا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریس کانفرنس میں ایک انڈین آرمی آفیسر میجر سندیپ کی آڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی گئی جس میں پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے کھلے عام منصوبہ بندی کی بات کی گئی۔ اس ریکارڈنگ میں مالی معاملت کے خفیہ طریقوں پر بات کی گئی کہ کس طرح رقوم کو مختلف اکاؤنٹس میں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان پر نظر نہ رکھی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی الزامات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جو ہماری مساجد اور مدرسوں پر حملے کیے ان کے پاس کیا ثبوت ہیں، جبکہ ہم نے میڈیا کو وہ تمام جگہ دکھائی جن پر بھارتی الزامات لگائے گئے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے دہشت گردوں کی تصاویر بھی دکھائیں جن کے پاس جدید غیر ملکی اسلحہ تھا، جس میں سنائپر رائفلز، نائٹ ویژن آلات شامل تھے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ غریب بلوچ دہشت گرد خود نہیں خرید سکتے، انہیں پیشہ اور اسلحہ بھارت فراہم کرتا ہے، جبکہ بعض گروہ امریکی اسلحے سے بھی لیس ہیں جو افغانستان میں چھوڑا گیا تھا۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ چینی باشندوں اور جعفر ایکسپریس پر حملے سے متعلق خبریں بھارتی میڈیا میں حملے سے پہلے ہی نشر ہو گئیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی وہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت آج تک فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ ہم نے ہر فورم پر جواب دیا اور میڈیا کو تمام متعلقہ جگہیں دکھائیں۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بھارتی ٹی وی چینلز پر بی ایل اے کی دہشت گرد کھل کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جبکہ بھارت خود میڈیا کنٹرول کرتا ہے اور اس کی نام نہاد جمہوریت میں آزادی صحافت کا حال سب کے سامنے ہے۔ آخر میں انہوں نے عدیلہ بلوچ کا ویڈیو بیان بھی پیش کیا جسے خودکش حملہ آور بنایا گیا تھا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ اسے بلیک میل کیا گیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف سینہ تان کر کھڑی ہے اور کسی دھمکی سے معروف نہیں ہوگی۔